औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सैमा? ईद कैसी गुजरी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, आपकी अच्छी गुजरी वाजिब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तो एक शादी भी आ गई थी ईद के फौरन बाद यानी मंडे से स्टार्ट हो गई थी, तो वो भी हुई और काफ़ी बिजी रहा। माशाल्लाह जल्दी। हाँ, लेकिन ये है कि फिर फारिग हो गए तो क्लासेस शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सना आयशा नई स्टूडेंट है, अच्छा, कनाडा में नई नहीं है लेकिन क्लास में नई है और काफ़ी कुछ जानती हैं और बहुत शौक से क्लास में आई हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे, हम यही दुआ करते हैं। आना बहुत आसान है, जमना बहुत मुश्किल होता है। तो कितने आते हैं, बड़े शौक से आते हैं, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से इधर-उधर हो जाता है। आयशा अपने बारे में कुछ बताएँगी थोड़ा-सा? सलाम दुआएँ कर लें, फिर हम इंशाल्लाह क्लास शुरू करते हैं। मैं बुक शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको कोई मुश्किल तो नहीं है क्लास में आने में? नहीं, कोई मुश्किल ईज़ी नहीं। था? हाँ, ईज़ी सही। था। ईज़ी था ना? ये तो सब जानते हैं, ज़ूम के बारे में डाउनलोडेड भी होता है हमारे सेल फोन में। किसी न जी। किसी से डाउनलोड भी होता है। चलिए मैं शेयर करती हूँ बुक, फिर हम शुरू करते हैं। सही है? ओके, इंशाल्लाह। नसीब। अच्छा, ये आज हमारा टॉपिक है, इसको अगर आपके साथ शेयर हो गया तो बता दें। लेकिन हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मुझे रोज़ा आ गई है। जी, मैं नमाज पढ़ूंगी अभी। हमारे अच्छा। फजर अभी नहीं हुई ना, तो बस 2 मिनट में नमाज के लिए जाऊंगी, फिर बाद में मैं पूरी हाँ, तरह। आपके 5 बजे अभी ना, तो हाँ हाँ सही। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आप पढ़ लीजिए। सही जी है। जी ठीक है, म्यूट कर लें अपने पास। हाँ, तो हमारा आज टॉपिक ये वाला है, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे से ये रिवाइज करेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो मैं चाह रही थी इसको एक दफा और जरा सा देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया था साइमा, याद है आपको? ये हमने वाजिब पढ़ा था जुमला इस्मिया में तखसीस या हसर का मफहूम, हाँ, वो लेकिन भी उसके पढ़ा बाद था, और मैंने थोड़ा हाँ जुमला फेलिया का अहम तरीन कायदा भी पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं ना, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा फिर बताऊंगी कि हम जुमला फेलिए ही आगे करने जा रहे हैं, तो फिर उसमें जो भी चीज़ें हैं वो हमें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। तो इसमें ये जो अहम तरीन कायदा है जुमला फेलिया का, इसका ताल्लुक किससे है? इसम जो आपका होता है ना, इसम जाहिर फाइल जब बनता है। फाइल दो तरह से होते हैं ना, जो गर्दान होती है उसके अंदर जो होता है फाइल मौजूद होता है। जो भी गर्दान है, माजी है, मुदारे है, उसके अंदर फाइल मौजूद होता है गर्दान के अंदर। जैसे दरबा है ना, दरबा, दरबू, जो भी गर्दान ले, यद्रिबू, यद्रिबानी और यद्रिबूना, इस तरह से मुजारे की भी ले लें तो उसके फेल के साथ साथ फाइल भी मौजूद होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि दो सीगे होते हैं, पहला और चौथा। पहला और चौथा यानी वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब। ये जो पहला और चौथा सीगा होता है गर्दान का, इसके अंदर अल्लाह ताला ने, ये बड़ी हिकमत है इसमें, वो भी मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह कि क्यों ऐसे किया गया है। उसके अंदर जमीर भी फाइल बन सकती है और आगे इसम जाहिर भी फाइल आ सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखें ये फेल है कतबा, और उसके अंदर आगे जो फाइल आ रहा है वो इसम जाहिर आ रहा है। अगर इसम जाहिर फाइल ना हो तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम जमीर को बना लेंगे। इसी तरह ये चौथा सीगा है कतबत, इसके आगे इसम जाहिर भी फाइल आ रहा है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर हम इसमें हिया जमीर को बना लेंगे। ठीक है, तो ये अब इसमें हिकमत क्या है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर अगर ये इसम जाहिर फाइल नहीं होगा तो हम हुआ को बना लेंगे। तो इन दो सीगों में हमें थोड़ा सा पहले और चौथे में कॉन्शियस रहना पड़ता है, आगे देखना पड़ता है कि कहीं जुमले में इसम जाहिर फाइल तो नहीं आ रहा। बाकी 12 सीगों में हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो फाइल होता है वो जमीर ही बन के आता है। ठीक, इसम जाहिर नहीं आ सकता। 12 के अंदर जमीर साथ ही अटैच होती है, वो आपके नजर भी आ रही होती है आपको। इसमें तो हिडन होती है ना, हुआ और या हिडन होती है पहले चौथे में, लेकिन इनमें ये होता है कि साफ आपको नजर आ रही होती है। जैसे इसी कतबा का कतबा बनाएं तो वो अलिफ जो है वो जमीर है। कतबा जब बनाएंगे तो वो उसके अंदर अलिफ क्या है, वो आपकी जमीर है। इसी तरह कतबू जो है वो उसमें भी ये अलिफ आपकी जमीर है और ये हुमा जमीर है। ठीक है, पूरी नहीं लिखी गई लेकिन वो हुमा को अलिफ लिखा गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप इसी तरह कतबू में जाएं तो वहां वो जो है वो होम के लिए होती है, वो भी जमीर होती है, नजर आ रही होती है आपको।
تو یہ دو صیغے ہیں، ان میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر نام پہلے آ گیا ہے، کوئی بھی نون ہے جس کے لیے یہ صیغہ یوز ہو رہا ہے وہ پہلے آ چکا ہے، ابھی یہاں تو بعد میں آ رہا ہے نا، لیکن اگر پہلے آ چکا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے اس کو دوبارہ لانے کی، ٹھیک ہے، دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے، صرف کتبہ لکھ کے تو وہ ضمیر اس نام کی طرف لوٹا دیتے ہیں. کتبت لکھ کے تو ہیجا کی ضمیر، اگر کوئی پیچھے مونس نام آ گیا، کسی کا ذکر ہو گیا، فرض کریں مریم کا ذکر ہو گیا نا، تو مریم کی طرف ذکر آ گیا تو پھر اگر کے کتبت فعل لا کے تو پھر اس کی ہیجا ضمیر کو اس کی طرف لوٹا دیں گے، ٹھیک ہے. تو دوبارہ نہیں لانا پڑے گا، کتبت مریم دوبارہ نہیں لانا پڑے گا. تو یہ اس میں فائدہ ہوتا ہے ضمیر کا، یہی ہوتا ہے کہ وہ نون کی جگہ استعمال ہوتی ہے تاکہ نون کو بار 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 نہ لانا پڑے، تو وہ آڈ بھی لگتا ہے ذرا سا. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا نون موجود نہیں ہوتا، پیچھے کسی کا ذکر نہیں ہوا، فرض کرو اللہ تعالیٰ کا پیچھے ذکر نہیں ہوا، تو پھر ہم کیا کریں گے، فعل کے بعد اس کا نون اسم ظاہر کا ذکر کریں گے. یہاں تو معلم ہے نا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا پیچھے ذکر نہیں آیا تو کتبہ کے بعد اللہ لکھیں گے، فائل بنائیں گے. تو اس میں چوائس ہوتی ہے، ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں فائل کو بعد میں بھی لا سکتے ہیں، اور فائل کو اگر فائل وہ پہلے آ چکا ہے اگر نام، تو پھر ہم اس کی جگہ ضمیر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. دوبارہ اس طرح جگہ بھی سیو ہوتی ہے، اور دوبارہ وہ ایک اور جو لگتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فاطمہ آئی، فاطمہ نے کپڑے بدلے اور فاطمہ نے منہ ہاتھ دھویا اور اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی، کھانا کھایا. بار بار فاطمہ کا نام لیں گے تو برا لگے گا، لیکن اگر ہم ایک دفعہ فاطمہ کہہ دیتے ہیں پھر ہم اس کا ضمیر یوز کرتے رہتے ہیں، ہے نا، اس نے وہ سونے چلی گئی، تو وہ جو ضمائر ہوتے ہیں پھر وہ اور نہیں لگتے، تو ایک دفعہ نام آ جاتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے، یہاں جو بات ہو رہی ہے بتا رہے ہیں، جو ہم قاعدے سیکھ رہے ہیں، اہم قاعدہ، اس کا تعلق جو ہے وہ اسم ظاہر فاعل سے ہے. اسم ظاہر فاعل جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فعل ہمیشہ وہ کہہ رہے ہیں واحد آتا ہے، چاہے آپ کا اسم ظاہر فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، فعل جو ہوگا وہ آپ کا واحد ہی آئے گا، چاہے آپ کا مذکر ہو چاہے آپ کا مؤنث ہو. مؤنث کے لیے بھی کیا ہوگا، فعل آپ کا واحد ہی آئے گا، چاہے آپ کا مؤنث واحد ہو، سنگولر ہو، یا آپ کا ڈوئل فارم میں ہو یا جمع میں ہو، وہ آپ کا کیا ہوگا، فعل واحد ہی آئے گا. تو یہ ایک قاعدہ ہے. جب بھی آپ اسم ظاہر فعل دیکھیں گے، فاعل آگے آ رہا ہے، اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے، کوئی نام آ رہا ہے یا کوئی اسم نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے معلم نون، تو یہ آ رہا ہے، تو پھر آپ کا فعل اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ فعل کو واحد لگانا ہے. مذکر کے ساتھ مذکر کو لگائیں گے، مؤنث کے ساتھ مؤنث کو لگائیں گے. تو ڈزنٹ میٹر کہ وہ آگے جو فاعل آ رہا ہے وہ واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے، تینوں صورتوں میں آ سکتا ہے. کلیئر ہے یہاں تک بات؟ جی. اچھا، یہ یہاں پر یہ بات ہو گئی. یہ تو ہم نے ضروری مسٹ کرنا ہی کرنا ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ اگر اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے تو ہمیں فعل واحد ہی لانا ہے، لیکن مذکر کے ساتھ مذکر فعل لائیں گے، مذکر کا صیغہ لائیں گے، پہلا والا واحد مذکر غائب کا، اور مؤنث کے ساتھ واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائیں گے. بس یہ دو صیغوں میں ہی اسم ظاہر فاعل آتا ہے، باقی کسی میں نہیں آتا، باقی سب میں ضمیر فاعل بنتی ہے. اچھا، یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فاعل اگر غیر عاقل آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے کہ جمع مکسر ہو تو فعل مؤنث آئے گا. اگر فاعل آپ کا غیر عاقل آ رہا ہے، یہاں پر کیا تھے، یہ سب عاقل تھے، معلمہ بھی معلمون بھی، یہ سب عاقل تھے، ٹھیک ہے، انسان تھے سارے. یہاں اگر فاعل آپ کا غیر عاقل ہو، ٹھیک ہے، غیر عاقل بھی ہو اور جمع مکسر بھی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر صرف اگر آپ غیر عاقل بھی یاد رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ فاعل اگر غیر عاقل آ رہا ہے، آپ کا فاعل کیا ہوتا ہے، جو فعل کے بعد آتا ہے، وہ آپ کا غیر عاقل آ رہا ہے، یعنی وہ عاقل نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے. انسانوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ غیر عاقل ہوتی ہیں. اگر ان میں سے کوئی آ رہا ہے فاعل، تو پھر فعل آپ کا کیا ہوگا، وہ آپ کا مؤنث استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. اب مؤنث کا مطلب یہ ہے کہ جب اسم یہاں پر صرف ذہبت کیوں آیا ہے،
उन्होंने तो कहा फेल मुअन्नस इस्तेमाल होगा, तो मुअन्नस जो है वो तो अगर हम करें तो उसकी मुसन्ना फॉर्म भी होती है मुअन्नस की और जमा भी होती है मुअन्नस की ना। जो फेल होता है, फेल के सीगे वाहिद के भी होते हैं, मुसन्ना के भी होते हैं, जमा के भी होते हैं, लेकिन उन्हें फेल मुअन्नस क्यों सिर्फ कहा है? इसलिए कि जो आपका है ना इसम जाहिर फाइल वो सिर्फ मुअन्नस के सीगे में इस्तेमाल होता है और किसी सीगे में इस्तेमाल नहीं होता। अगर बाकी सीगों में आप जाएंगे तो उसमें तो जमीर इस्तेमाल होती है ना फाइल बन के, है ना। बाकी सीगों में सिर्फ पहले और चौथे सीगे में क्या होता है, वो आपका वहां पर आपका जो होता है वो फेल जो होता है या तो मुज़क्कर आता है या मुअन्नस आता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका जो है ना इसम जाहिर फाइल आ रहा है तो इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है अभी। गैर आकिल की जब जमा आ जाएगी, जैसे नूक जो है ये क्या है और जिमाल क्या है, जिमाल जमल की जमा है, नूक जो है वो नाकतुन की जमा है। अब ये मुअन्नस है और ये भी मुअन्नस है, जमा है दोनों, और गैर आकिल की जमा है और मुकस्सर है, ठीक है। तो अब इसके साथ जो फेल इस्तेमाल होगा, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, इसलिए उन्होंने मुअन्नस लिखा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि फेल वाहिद मुअन्नस आएगा, है ना, वो ये नहीं कहा। बाकी चीजों में वो कहते हैं कि वाहिद मुअन्नस लगाएं, सिर्फ वाहिद मुअन्नस लगाएं, इशारा वाहिद मुअन्नस लगाएं, क्योंकि हमारे पास तो इसमें चारा ही नहीं है ना। इसम जाहिर फाइल आ जाए तो या हमारे पास मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है, तो हम मुज़क्कर तो लगा ही नहीं सकते हम यहाँ पे। उन्होंने बोला मुज़क्कर तो लगाना ही नहीं, आपने मुअन्नस लगाना है, तो मुअन्नस में फिर हमारे पास वाहिद मुअन्नस रह जाता है जो हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, इसमें इतनी कंफ्यूजन की बात नहीं है। उन्होंने बताया है कि जब गैर आकिल की आएगा ना इसम जाहिर फाइल का बन के, चाहे वो वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, कुछ भी हो, आपने उसके साथ क्या लगाना है, ज़हाबती लगाना है, वाहिद मुअन्नस ही लगाना है। ठीक है। इसम जाहिर होना चाहिए, बस इसम जाहिर होगा तो वाहिद मुअन्नस होगा। तो इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम समझते हैं कि जब भी हमारा फेल होता है, गैर आकिल होता है, तो हम उसके साथ वाहिद मुअन्नस का सीगा यूज करते हैं, मुज़क्कर का यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे ज़हाबा नहीं ला सकते, हालांकि ये मुज़क्कर है, हमें मुज़क्कर के साथ ज़हाबा लाना चाहिए ना, ऊपर तो हमने यही रूल पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, चूंकि ये गैर आकिल है इसलिए हम ज़हाबा नहीं लाएंगे, मुअन्नस के साथ भी ज़हाबत लाएंगे और इसके साथ भी। हमारे पास चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन नहीं। अच्छा, तीसरी बात जो है वो ये है कि मुंदरजा झैल सूरतों में फेल का मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों तरह लाए, इसमें आपके पास चॉइस है, ठीक है। और कब चॉइस होगी, जब आपका इसम जाहिर जो है वो फाइल बनेगा, तो फिर आकिल होगा ये। जब आपका इसम जाहिर फाइल बने और आकिल हो तो फिर आपके पास चॉइस है। गैर आकिल में आपके पास चॉइस नहीं थी, मुज़क्कर मुअन्नस में आपने ज़हाबती लगाया, लेकिन यहाँ पर आपके पास चॉइस है। जब आपका इसम जाहिर आकिल बन के आएगा, ये भी आकिल है और ये भी आकिल है, ठीक है, तो उस वक्त आप दखला भी ला सकते हैं, दखलत भी ला सकते हैं। ये दखलत है, ये भी दखलत है। मिलाने के लिए कसरा दिया गया नीचे, फेल के नीचे कसरा कभी नहीं आता, कसरा हमेशा किसके नीचे आता है, इसम के नीचे आता है, इसको मिलाने के लिए दिया गया। तो ये बात भी समझ आई कि नहीं आई? हमारे पास दो चीजें हैं, एक आकिल है और एक गैर आकिल है, और वो क्या है, इसम जाहिर फाइल बन के आ जाए तो आकिल के साथ आपके पास चॉइस है कि आप दखला भी लगा सकते हैं, दखलत भी लगा सकते हैं। गैर आकिल के पास चॉइस नहीं है, आपने वाहिद मुअन्नस ही लगाना है, कोई चारा ही नहीं है, हमारे पास है ही वाहिद मुअन्नस, तो हम वाहिद मुअन्नस लगाएंगे। अच्छा जी, तीसरी चीज अगली चीज जो है वो आपकी है नंबर 2, उसको उन्होंने नंबर 1 बनाया, पूरे को ना सबको 1 में डाला है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया है, इसमें उन्होंने बताया था ये वाला तो आपको करना ही करना है, इसमें ये मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर आएगा, इसमें जाहिर फाइल आएगा, मुअन्नस के साथ मुअन्नस आएगा और वाहिद ही आएगा। दूसरे में आपने क्या करना है, गैर आकिल की जमा बन जाएगी तो आपने वाहिद मुअन्नस, नो ऑप्शन, ठीक है। तीसरी सूरत में जब आपका आकिल बनेगा इसम जाहिर फाइल, तो आपके पास चॉइस है, आप मुज़क्कर फेल भी ला सकते हैं, मुअन्नस भी ला सकते हैं। ये पहला हो गया, ये चॉइसेस की बात कर रहे हैं। ये जो उन्होंने लिखा है ना कि मुझे ज़ैल सूरतों में फेल का मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों तरह लाना जायज़ है। अब जितनी भी हम सूरतें पढ़े ना 1, 2, 3, इनमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम मुज़क्कर भी ला सकते हैं और हम मुअन्नस भी ला सकते हैं। तो पहली सूरत हमारी क्या थी, पहली सूरत क्या थी कि अगर आपका आकिल इसम जाहिर जो है फाइल बन रहा है,
आकिल बन रहा है, तो आपके पास चॉइस है। दूसरी सूरत ये है कि फाइल जो है वो इसम जाहिर है लेकिन वो इसम जमा बन के आ रहा है, कलेक्टिव नाउन बन के आ रहा है। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है बताएंगी थोड़ा सा? मैं कलेक्टिव नाउन पिछले को बताया था मैंने। जी बाजी, जैसे इसम जमा मतलब उसके अंदर जमा का मफहूम होता है, जैसे कौम है उसमें बहुत सारे लोग हैं, हाँ, लेकिन लफ्ज जो है वो मतलब वाहिद होता है, लेकिन उसके अंदर मफहूम उसका जमा का है। मफहूम जमा को, तब कौम के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, जैसे जी। फौज और अफवाज भी होता है, इसी तरह कौम और अकवाम भी होता है, तो उसके आगे और जमा बनती है। वो खुद ग्रुप ऑफ पीपल है लेकिन वो वाहिद के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको कहते हैं इस्म जमा, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है आपके पास? यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है। यानी चॉइस कहाँ नहीं थी आपके पास? वो आपके पास गैर आकिल में चॉइस नहीं थी, आकिल में भी चॉइस थी, और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में भी आपके पास चॉइस है कि आप गलबा लाएं या गलबत लाएं, मुज़क्कर फेल लाएं या मुन्नस लाएं, दोनों ला सकते हैं। तो गलबल कौम, कुरान मजीद में इसकी मिसालें मिलेंगी, अगर आप गौर करेंगे ना तो बहुत मिसालें इसकी हैं, तभी तो यहाँ पे रूल सिखाए जा रहे हैं ना आपको। तो कौम के साथ गलबल कौम भी आ जाता है, गलबतिल कौम भी आया है। अगर कोई मिसाल ज़हन में आ रही है तो आप बता सकती हैं सामा, कुछ अगर आपके ज़हन में रह गई किस तरह से आती है। जैसे यहूद क्या है? यहूद इसम जमा है ना, यहूद, यहूदी की जमा है यहूद, तो अब वो भी एक कौम ही है और एक कलेक्टिव नाउन ही है, तो उसके साथ भी आप क्या है, मुज़क्कर भी ला सकते हैं, कोई भी फेल लाना है मुज़क्कर भी ला सकते हैं, मुन्नस भी ला सकते हैं। ठीक है, जैसे क़ालतिल यहूदु आता हाँ है। जी बिल्कुल, कालातिल यहूद। अब कालातिल यहूद क्यों आता है? कालल यहूद भी हो सकता है ना, तो जी, कालातिल सही। यहूद मुन्नस भी आ सकता है, तो वो कलेक्टिव नाउन है इसलिए उसके साथ आ रहा है। तो इस तरह की मिसालें कुरान में मिल जाएंगी आपको। अच्छा, फिर हमारा नंबर 3 क्या है कि फाइल जो है वो इसम जाहिर है लेकिन गैर हकीकी मुन्नस है। अब मुन्नस जो होती है वो क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है। मेल मुन्नस जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हकीकी और एक होती है गैर हकीकी। बस ये दो ही टाइप्स होती है मुन्नस की, आगे उनकी फर्दर बने तो बने, बस मेन तो ये दो ही होती है। हकीकी मुन्नस कौन सी होती है और गैर हकीकी कौन सी होती है? जी, मुअन्नस हकीकी जिसके मुकाबिल एक उसका मुज़क्कर मौजूद हो, मौजूद हो, जोड़ा मौजूद हो, नर जोड़ा जोड़ा। मौजूद हो, ऐसी मुअन्नस जिसका नर जोड़ा हो। ठीक है ना? ठीक। अच्छा, गैर हकीकी कौन सी होती है? इसमें फिर बाजी समाई है, इसको लफ्जी मुअन्नस भी कहते हैं। लफ्ज़ी जी। हाँ, इसकी फिर आगे किस्में होती है ना, तो ये लफ्जी मुअन्नस यानी वो उसका जोड़ा ना हो, वो लफ्जी तौर पे मुअन्नस हो। और फिर ठीक इसकी है हमने 2 किस्में पढ़ी थी, है ना? जी, एक जो समाई होती है और ताए अलामती। मरबूता वाले, 95% जो होते हैं वो ताए मरबूता वाले होते हैं इसमें। और फिर यहाँ पर जो हमने एडवांस लेवल पे पढ़ा था, तो ताए मरबूता वाले जो हैं वो गैर हकीकी में आते हैं, और यहाँ पे अलिफ तानीस वाले जो होते हैं वो भी आपके उसमें आते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है इसको हम अभी देख लेते हैं कि अगर फाइल आपका गैर हकीकी आ रहा है, यानी लफ्जी मुअन्नस आ रही है, हकीकी नहीं आ रही, हकीकी नहीं आ रही, जिसका जोड़ा है वो नहीं आ रही, फाइल इसम जाहिर बन के आ रहा है लेकिन वो क्या आ रहा है? गैर हकीकी मुअन्नस बन के आ रहा है। तो फिर क्या होगा? जैसे सूरज है तो अशम्स क्या है? अब इसका कोई जोड़ा तो नहीं होता, शम्स का, अल अर्द का, अस्समाउ का कोई जोड़ा तो नहीं होता ना, जी नहीं। ठीक है, इनका कोई जोड़ा नहीं है। तो ये आपका गैर हकीकी या लफ्जी मुअन्नस है, तो इसमें आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें भी आप दोनों मुज़क्कर और मुन्नस, तला अशम्सु भी आ सकता है, तला अतिशम्सु भी आ सकता है, मुन्नस का वाहिद मुन्नस का सीगा भी आ सकता है, वाहिद मुज़क्कर का भी आ सकता है। उसके बाद नंबर 4, ये आखिरी है, ठीक है ना? अब अगर कह रहे हैं कि अगर आपका इसम जाहिर फाइल आ रहा है, इन सब में देखें फाइल जो है वो इसम जाहिर बन के आ रहा है, कहीं पे हुआ ज़मीर नहीं बनाई, कहीं हिया ज़मीर को नहीं बनाना, फाइल आगे आ रहा है इसम जाहिर की शक्ल में, यहाँ पर भी यही है। तो अगर फाइल जो है वो इसम जाहिर है और हकीकी मुअन्नस है, हकीकी मुअन्नस क्या है? जिसका जोड़ा हो, नर जोड़ा हो, लेकिन क्या हो, जैसे अब ये देखें फातिमा, यहाँ पर जो है वो आपका फातिमा है ना, तो फातिमा क्या है? ये हकीकी मुअन्नस है जी। हकीकी मुअन्नस है ना। अच्छा, जी। लेकिन फेल और फाइल के दरमियान क्या है? बीच में फासला आ जाए, यानी आपका फेल के बाद क्या आता है? हमेशा फाइल आता है,
لیکن اگر بیچ میں کوئی اور لفظ آ گیا جیسے یہ آپ کا الیوم آ گیا, ظرف آ گیا, تو پھر آپ کا کیا ہوگا, پھر بھی آپ کے پاس چوائس ہوگی. تو یہ اس لیے پڑھایا گیا آپ کو, اس لیے بتایا گیا کہ اگر قرآن مجید میں اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ فاطمہ کے ساتھ کرا کیوں آ رہا ہے بھائی؟ فاطمہ کے ساتھ تو فعل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کا فاطمہ کے ساتھ مؤنث آنا چاہیے. تو یہاں پر قال مریم کیوں آ رہا ہے؟ تو وہ جب بھی قال مریم آئے گا تو بیچ میں کچھ نہ کچھ, بیچ میں آپ کا کچھ نہ کچھ, بیچ میں دونوں میں فاصلہ ہوگا, کوئی لفظ آیا ہوگا بیچ میں. ورنہ مریم کے ساتھ تو قالت ہی آئے گا نا, قالت تو نہیں آ سکتا. لیکن اگر بیچ میں فاصلہ آ گیا تو پھر آپ کا قرا بھی آ سکتا ہے, قرات بھی آ سکتا ہے. تو یہ بات ہے, یہ پوائنٹس ہے کچھ اور بہت کلیئر ہیں, اور ان کو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیا تھا اور امید ہے کہ سمجھ آ گئے ہوں گے. کچھ میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, لیکن یہ جو 4 پوائنٹس ہم نے پڑھے ان میں ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم جو اسم ظاہر فاعل آ جائے تو ہم جو فعل ہوتا ہے اس کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. یہ 4 پوائنٹس, یہ جو لاسٹ والے 4 پوائنٹس ہیں یہاں سے شروع ہوئے تھے, ان میں ہمارے پاس آپشن ہے. پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ اگر آپ کا فاعل عاقل ہے, اسم ظاہر ہے لیکن عاقل ہے, چاہے مذکر ہے مؤنث ہے کچھ بھی ہے, آپ نے فعل دونوں لا سکتے ہیں. مؤنث کے ساتھ دخلہ بھی لا سکتے ہیں اور دخلت بھی لا سکتے ہیں. پھر یہ والا آپ کا اسم جمع تھا, کولیکٹیو ناؤن, اس میں بھی آپ دونوں لا سکتے ہیں, غلبہ غلبت دونوں لا سکتے ہیں. پھر اگر غیر حقیقی مؤنث ہے تو اس میں بھی دونوں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ والا ہے کہ اگر بیچ میں فاصلہ آ جائے لیکن وہ حقیقی مؤنث ہو تو ہاں, اب یہ ہے نا فاطمہ کیا ہے, حقیقی مؤنث ہے. اس کو آپ گول تا کی وجہ سے یہ نہیں سمجھے کہ یہ غیر حقیقی مؤنث ہے. 95% میں نے بتایا ہے وہ نہیں, یہ فاطمہ حقیقی مؤنث ہے. تو اس کے اندر جو ہے, کیونکہ لڑکی ہے نا, لڑکی ہے تو لڑکی کا لڑکا نام ہے. ہوتا ہے, اس کا اپوزٹ ہوتا ہے, تو اس کو آپ غیر حقیقی میں نہیں ڈالیں گے, حقیقی مؤنث. صحیح ہے. تو یہ چیزیں ہوگی. اب ہم نئے ٹاپک پہ جاتے ہیں اپنے کلیئر مائنڈ کے ساتھ, اس کو بالکل چھوڑ دیں اور ان کے پوائنٹس کو اگر بنا سکتے ہیں نوٹس تو بنا لیں, اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے تو بہت اچھی بات ہے, یاد ہو جاتی ہیں چیزیں اور کلیئر ہو جاتی ہے. اگر کوئی سوال ہوا نا تو پھر آپ کر سکتے ہیں, پرائیویٹ میں میسج کر کے سوال کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی ہم نے یہ ٹاپک بھی بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. تو اس میں کیا ہے آپ کے لیے نیا ہے, کیا نام ہے سائمہ, آپ کے لیے یہ ٹاپک نیا ہے؟ باجی مطلب کافی قرآن میں تو اس کی مثالیں پڑھی ہوئی ہیں already. بہت پڑھی ہیں, بہت پڑھی ہیں. آپ کا مفعول ہوتا ہے لیکن وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, متعلق بن کے آ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی جی. تو وہ ہوتا مفعول ہے لیکن وہ متعلق بن کے آ, جیسے ذهب اللہ بنورہم, تو وہ بنورہم جو ہے متعلق بن گیا فعل کا, حالانکہ وہ مفعول ہے, وہ نورہم تھا. کیونکہ ذهب کا جو ہے وہ ہم نے میننگ چینج کرنا تھا. ذهب کا مطلب ہوتا ہے ہی وینٹ, وہ چلا گیا. لیکن اگر اس کا صلہ کیوں لایا جاتا ہے؟ صلہ 2 وجہ سے لایا جاتا ہے. ایک لایا جاتا ہے جیسے ذهب اللہ بنورہم میں لایا گیا, وہ لایا گیا صلہ, حرف جر جو آگے آتا ہے وہ صلے کے طور پہ آتا ہے, تو وہ لایا جاتا ہے میننگ کو بدلی کرنے کے لیے. جیسے جا آ کا میننگ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, جا کا مطلب ہوتا ہے آنا, ہے نا. تو کبھی کبھی اس کا آگے بی آتا ہے تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے, لانا, ہے نا. تو جب اس کا میننگ لانا میں کرنا ہے تب ہم حرف جر لاتے ہیں آگے فعل کے آگے. تو ایک ریزن تو یہ ہوگی کہ میننگ چینج کرنا ہے. دوسری جو ریزن ہوتی ہے اس کو غور سے سنیں اور لکھ لیں, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا لازم فعل ہوتا ہے, لازم, جیسے ذہبہ کیا تھا, لازم فعل تھا, تو اس کو اگر آپ نے مفعول دینا ہے, لازم کا مفعول تو نہیں ہوتا نا, وہ تو فاعل سے میننگ پورا کر دیتا ہے. تو جب آپ کا فعل جو ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے اور اس کو مفعول لگانا ضروری آگے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس میں صلہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ متعدی بن جائے. تو دوسری وجہ کیا ہے, متعدی بنانے کے لیے, کسی بھی فعل کو متعدی بنانے کے لیے ہم اس میں صلہ لاتے ہیں.
ایک وجہ ہے معنی چینج کرنے کے لیے, دونوں کی مثالیں لکھ لیں. اب ذہب اللہ بنورہم میں دونوں وجہیں ہیں, میننگ بھی چینج کرنا تھا. لے گیا اور چلا گیا بہت فرق ہے, اس میں دونوں چیزیں آ رہی تھی. آپ نے میننگ بھی چینج کیا اور آپ کو مفعول کی ضرورت تھی, کیونکہ کیا لے گیا سوال پیدا ہوتا ہے نا, اگر آپ اس میں مفعول نہ ڈالیں آگے تو کیا لے گیا. ذہب اللہ, اب اگر آپ آگے مفعول نہ ڈالیں بی کے صلے کے ساتھ تو پھر اللہ لے گیا. اب یہ جملہ ادھورا ہے, لوگ کیا سمجھیں گے کہ اللہ کیا لے گیا, تو وہاں مفعول لانا ضروری تھا, اس لیے اس کو پھر صلے کے ساتھ لایا جاتا ہے. اور پھر وہ مفعول جو ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے, وہ جار مجرور بن کے متعلق فعل, اس کو پھر آپ مفعول نہیں کہہ سکتے, اصل میں وہ مفعول ہی ہوتا ہے. تو مجبوری ہوتی ہے, دو مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے صلہ لایا جاتا ہے. اور صلہ ہوتا کیا ہے, یہ حرف جر ہوتا ہے جو فعل کے بعد آتا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے, حرف جر نون سے پہلے آتا ہے, یہی ہم نے پڑھا ہے نا, حرف جر نون سے پہلے آتا ہے اور اس کو مجرور کرتا ہے. لیکن آج ہم پڑھیں کہ فعل کے بعد بھی حرف جر آتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں اس کی مثالیں, جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے, ٹھیک ہے نا. ذہب اللہ بنورہم, تو ذہب فعل اور بی آگے جو آ رہا ہے نا مفعول کے اوپر, وہ صلہ ہے. اور وہ کیوں لایا گیا, دو وجہ سے, ایک تو میننگ لے گیا کرنا ہے, اور دوسرا کیا ہے, اس کا مفعول جو ہے لانا ہے آگے. اچھا, تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے متعدی بنانے کا صلہ لا کے, اور ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے متعدی, لازم کو متعدی بنانے کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے, وہ بھی میں بتا دیتی ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں, جیسے ذہبہ ہے تو اس کو اذہبہ کر دیں گے, خرجہ ہے, یہ سارے فعل کیا ہیں, جلسہ, یہ کیا ہے, یہ جلسہ فعل کیا ہے, لازم ہے نا, اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیٹھ گیا, وہ بیٹھا, وہ چلا گیا, تو ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے, یہ لازم فعل ہیں. اگر اب ان کو مفعول دینا ہے تو ایک اور طریقہ کیا ہے, ایک تو طریقہ صلہ والا ہے, صلہ لگا دو, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باب افعال میں لے جاؤ. باب افعال کا پتہ ہے آپ لوگوں کو, ثلاثی مزید کا پہلا, یا پھر اس کو باب تفعیل میں لے جاؤ. یہ دو باب ایسے ہیں جن کو, ان کی خاصیت ہوتا ہے تعدیہ کی. تعدیہ کا مطلب متعدی بنانا, یہ فعل کو متعدی بنا دیتے ہیں اگر اس میں لے جائیں. جیسے علیمہ, علیمہ کیا لازم فعل ہے نا, علیمہ لازم فعل ہے, اس نے جانا ہے نا, اس نے جانا. اگر ہم نے اس کو متعدی میں اس نے جنوایا, یہ والا میننگ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس نے کسی اور کو پڑھایا ہے. ایک تو اس نے خود پڑھا ہے نا, لازم ہے فعل اور فاعل پہ مطلب پورا ہو گیا, لازم فعل ہے, اس نے خود پڑھا. اور ایک اس نے کسی اور کو پڑھایا, تو اب کسی اور کو پڑھایا تو آگے مفعول چاہیے, تو پھر ہم اس سے باب تفعیل میں لے آتے ہیں, اللہ ما یعلم کر دیتے ہیں, اللہ ما یعلم کر دیتے ہیں. اسی طرح ذہبہ کو آپ اذہبہ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دعاؤں میں اذہب الناس آتا ہے نا دعاؤں میں, تو جو بیمار ہوتا ہے کوئی تو دعا ہم پڑھتے ہیں, اس میں اذہبہ کا لفظ آتا ہے, تو الناس آگے مفعول آئے ہیں, حالانکہ ذہبہ کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. تو مفعول بھی لانے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو صلے کے ساتھ لے آئے آپ, پھر وہ متعلق فعل بن جائے گا, مجرور ہو جائے گا, اور ایک آپ ڈائریکٹ لے آئیں, کسی دوسرے باب میں لے جائیں, اس کو باب فعال میں لے جائیں, متعدی میں لے جائیں. تو لازم فعل کو جب آپ نے دینا ہے مفعول تو دینا پڑتا ہے, ضرورت ہوتی ہے, لازم کو متعدی بنانا پڑتا ہے. تو دو طریقے ہیں, ایک صلے کے ساتھ, ہم صلے والا طریقہ آج پڑھ رہے ہیں. اچھا, ابھی آپ تھوڑا سا پڑھیں گے, تھوڑا سا پڑھ دیں, کوئی کلاس میں ہے تو انشاءاللہ. سیما تھوڑا سا پڑھیے گا, میں انگریزی زبان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ورب کے ساتھ پریپوزیشن کا استعمال ورب کے مفہوم میں تبدیلی لے آتا ہے. مثلاً ٹو گیو دینا, ٹو گیو اپ ترک کر دینا. اسی طرح ٹو لک دیکھنا, ٹو لک فار تلاش کرنا, ٹو لک آفٹر دیکھ بھال کرنا, ٹو لک انٹو غور کرنا. کیا سمجھ آئی؟ ٹو گیو تو آپ کا ورب ہے نا, دینا ہے نا, یہ تو ورب ہے, مصدر ہے. دینا جب بھی نون الف نہ آتا ہے تو وہ مصدر ہوتا ہے, ماضی نہیں ہوتا, مضارع نہیں ہوتا, امر نہیں ہوتا, وہ مصدر ہوتا ہے, نون ہوتا ہے, دینا, ٹو گیو. اب اس کے آگے ٹو گیو اپ لگائیں گے تو کتنا معنی چینج ہو گیا, واقعی جی, ترک کر دینا, گیو اپ کر دینا. یہ آپ دیکھتے ہیں نا
जी इसी तरह टू लुक क्या है, देखना, ये भी मस्तर है टू लुक, ठीक है, नाउन है यानी टू लुक देखना। अब आपका क्या है कि यहाँ पे टू लुक फॉर तलाश करना, टू लुक आफ्टर, ये आप देखते हैं लुक आफ्टर करना पेरेंट्स की, बच्चों की, सही है। फिर टू लुक इन टू गौर करना। तो ये जो आपका आ रहा है ना फॉर, ये आफ्टर, ये सारे क्या हैं, ये आपके वो ही हैं, सिला है। ये अप सही भी आया यहाँ पे, ये सब सिला है। तो फेल के साथ ये इंग्लिश में भी होता है। इसी तरह टू ब्रेक, ठीक है, तोड़ना, टू ब्रेक आउट, फैल जाना। अब ब्रेक आउट क्या है, ब्रोक आउट, फायर ब्रोक आउट हुई, हो गए, ब्रेक आउट हो गई या ब्रोक आउट, जो भी बोलते हैं आप। तो जी आग फैल गई, वैसे इसका मतलब तोड़ना है। बच्चे ने कोई चीज ब्रेक की तो वो कलम तोड़ दिया, पेन तोड़ दिया, जो भी चीज है। अच्छा, फिर टू बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, मुझे जी बर्दाश्त करें भाई, जैसा भी मैं पढ़ा रही हूँ बर्दाश्त करें, सही है। फिर टू बेयर आउट का मतलब है तस्दीक करना, तस्दीक करना। अब ये वर्ड तस्दीक मैंने करना पहली जी दफा सुना है कि आउट लगाने से इसका मीनिंग तस्दीक करना हो जाता है। देखिए जी तो इसी तरह अरबी जुबान में भी क्या होता है, जो वर्ब होते हैं उनका जब सिला लगाते हैं, और सिला क्या होता है, वो हरफ जर होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट, और उसके जब सिले लगाते हैं तो उसके मीनिंग डिफरेंट होते जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कभी आउट लगाया, कभी हमने इनटू लगाया, कभी आफ्टर लगाया, कभी फॉर, तो एक ही फेल के साथ आपने कितने सिले लगा दिए, 2-3 लगा दिए, तीनों में मीनिंग चेंज हो गया। बिल्कुल इसी तरह अरबी जुबान में भी होता है। अच्छा फिरोजा, आप थोड़ा सा पढ़ेंगी? हाँ जी उस्ताद बिल्कुल जी पढ़ती हूँ। पढ़, बिस्मिल्लाह। जबान यहाँ से पढ़िएगा। अरबी जबान में प्रीपोजिशन के लिए हुरूफ जारा इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें सिला कहते हैं। तो हुरूफ जारा के बदलने से फेल के माने में भी तब्दीली वाक़ होती है। इसी फेल के साथ कौन सा सिला क्या माने देता है उसके लिए कोई लगे बंधे उसूल नहीं होते। ये सब अहले ज़ुबान के मुहावरे के मुताबिक होता है। मुताले की कसरत और अरबी लुगत डिक्शनरी इस सिलसिले में हमें मदद देंगे। बिल्कुल मदद देंगे। अगर आपको वैसे तो समझ आ जाता है कुरान मजीद में, देखिए अन का इस्तेमाल होता है तो अन की वजह से मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, कोई भी हरफ जर लगता है आगे तो मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो अब आपको ये पता चलेगा कि ये क्यों डिफरेंट हो गया है। भाई ज़हाबा का मतलब होता है ही वेंट, वो चला गया। तो अब यहाँ पे ले गया कैसे हो गया, तो अब आपको समझ आ गई कि अच्छा ले गया क्यों हुआ है, वो जो बी आगे आ रहा है ना उसके सिले की वजह से वो सिला बन रहा है फेल का। अब समझ आई है ना बात? बिल्कुल हाँ बिल्कुल समझ आनी चाहिए, और कुरान मजीद में भी आनी चाहिए। कुरान मजीद में इतने अच्छे अच्छे इजी इस तरह के मुहावरे होते हैं ना, हाँ बिल्कुल बहुत उनके प्यारे मानी लगते हैं। बिल्कुल आप जैसे हमारे उर्दू के मुहावरों के कितने मानी होते हैं, इस तरह कुरान मजीद में बहुत सारे अभी मुहावरे भी हैं। आपको मिसालें दिखाएंगे ना। अभी पहली इंशा- मिसाल तो ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम ही आ गई, वो आपकी ज़हबा वो गया और वो ले गया। अब बोलेंगे कभी तो हम कुरान में ज़हबा वो गया पढ़ते हैं, कभी ज़हबा, तो पता क्यों? अब भी कितनी दूर आ रहा। अच्छा ये कहाँ पर आता है, सिला कहाँ आता, कहाँ है? ये मफूल के ऊपर आता है हमेशा, फाइल पे नहीं आएगा। सही ये मफूल को जाके क्या करता है, मफूल मंसूब, ये असल में नूरा हम था। तो हाँ इसका अगर हम इसी तरह कर देते, बी ना लगाते, ज़हबल्लाहु नूरहुम कर देते, मफूल तो बन जाता, ठीक है। लेकिन मीनिंग जो है ना वो बहुत गड़बड़ हो जाती। वो गया उनके नूर, उनका नूर, वो गया यानी अल्लाह गया उनका नूर, तो ले गया का मान ही नहीं आता। तो सिले के 2 फायदे हैं, एक तो मफूल इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका मानी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों चीजें आ रही, कभी एक आती कभी दोनों ही आ रही होती। नज़ला का मतलब होता है वो उतरा, वो खुद उतरा, ये लाजिम फेल है। जिसमें वो का तर्जमा आए ना, मैंने आपको बताया ना वो का तर्जमा आए तो वो लाजिम फेल होता है। बिल्कुल जब जैसे जब उसने का तर्जमा आता है, जैसे नज़ला से अनज़ला बना लेना, हाँ अब ये मुतअद्दी हो गया, अब ये फेल नहीं रहा, लाजिम नहीं रहा, रूट वर्ड वो ही है, लेकिन अनज़ला होने की वजह से बाब फाल में जाने की वजह से मुतअद्दी। इसी तरह नज़ला, नज़ला भी क्या है, उसने उतारा, दोनों की मीनिंग में उसने आ रहा है। तो जब तर्जमा उसने हो जाता है तो फिर उसको लाजिम मफूल के आगे चाहिए, जरूरत है, मस्ट मफूल हाँ चाहिए उसको। तो अब यहाँ पे इसको जरूरत नहीं थी, वो उतरा, ही गेट डाउन, उतरा, गाड़ी से उतरा। अब नज़ला बी उसने उतारा,
ठीक है, उसने उतारा, किसने उतारा, उसने, अच्छा यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, बी का सिला लग गया। अब आप देखें नज़ला बी हिर, अब ये मफूल की ज़मीर है, ठीक है ना, उतरा साथ इसके उतारा, सॉरी इसका मीनिंग है उसने उतारा, बल्कि यहाँ पे फाइल जो है वो इसम जाहिर आ रहा है ना, आगे आपका ये फाइल आ रहा है, तो उसने उतारा नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, उसने उतारा। तो वैसे सिर्फ नज़ला बी का तर्जुमा उसने उतारा होगा ना, नज़ला बी का मतलब उसने उतारा है, लेकिन इसम जाहिर फाइल आ रहा है, तो रूहुल अमीन ने उतारा, मानी तो उतारा ही है ना, उतरा तो नहीं, क्योंकि बी का सिला आ रहा है। अच्छा, किसको उतारा, हु जमीर है ना, उसको उतारा, यानी उसको उतारा, यानी कहाँ जा रही है ये, कुरान की तरफ जा रही है ना, ठीक है ना। तो रूहुल अमीन ने उतारा, तो सिला कहाँ पर है आपका, मफूल के ऊपर आ रहा है। हाँ, तो सिला हमेशा मफूल के ऊपर ही मफूल के ऊपर ही आएगा, उसको मजरूर कर देते हैं, उसको मुताल्लिक बना देते हैं। अब आप इसको मफूल नहीं कह सकते, हाँ जी तो इसको आप मुताल्लिक फेल कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका मुरक्कब जारी बन के मुताल्लिक नज़ला बन जाएगा। और फाइल को मैंने देखा है, जब भी नज़ला या नज़लत इस तरह पहला और चौथा सीगा आएगा, तो आपने आगे इसम जाहिर की नजर डालनी है, थोड़ा कॉन्शियस होके करना है आपने एनालिसिस। तो ये आपका फाइल बनेगा, रूहुल अमीन मुरक्कब तौसीफी बन के फाइल बन रहा है, और ये आपका मफूल था। ये पहले और चौथे में हमें इसम जाहिर मोस्टली मिलेगा, मस्ट, ऊपर मैं यही पढ़ा के आई हूँ ना। हाँ, मतलब पहले और चौथे में हम आगे ढूंढे इसम जाहिर को ना, हाँ, देखिए डालें, बिल्कुल डालें। वो अलग बात है कि अब उसके साथ फेल क्या आ रहा है ना। अब चूंकि रूहुल अमीन मुजक्कर थे ना, तो उनके साथ क्या आ रहा है, मुजक्कर आ रहा है फेल। अगर मुन्नस होता तो मुन्नस नज़लत आता है ना, अला कल्बी का ऊपर आपके दिल के, है ना। तो बी ही जाहिर है कुरान की बात हो रही है, हु जमीर कुरान की तरफ जा रही है, तो जरूर लाजिम जो है ना, जब जमीर आती है तो उससे पहले कुरान का जिक्र आया होगा, बिल्कुल आया होगा, ठीक है ना, आया होगा तभी ये जमीर आई है, वरना तो मीनिंग समझ ही नहीं आता ना, कि ये जमीर हमेशा पीछे को लौटती है, और इसको जमीर आयत कहते हैं जो पीछे लौटती है। अच्छा जी, बहुत सारी बातें शायद इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन समझते हैं आप लोग, जमीर आयत भी समझते हैं, वो जमीर होती है पीछे की तरफ लौटती है। और एक मैंने बताई थी कि जमीर जो होती है, एक और जो उसका नाम था, हाँ शान, शान, जमीर शान, जमीर शान जो होती है वो आगे की तरफ लौटती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम आगे बुक में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो हम चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि, अच्छा जी बोलिए, क्या बात करें। मुझे ज़मीर शान को मुझे नहीं पता कि आगे की तरफ लौटती है, ये तो मैंने आज सुना ना। हाँ, ये मैंने बताया था, आप क्लासेस कभी कभी स्किप करती हैं तो मैं चीजें बता देती हूँ, लेकिन मुझे याद रहता है कि मैंने बताया है, इनको भी पता होगा, साइमा को भी। जी जी, लिखा हुआ मैंने जी। लिखा हुआ कॉपी में लिखा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंट जो फेल होते हैं उनके साथ डिफरेंट सिला आता है। अब नज़ला के साथ बी का सिला आया, कफरा के साथ बी का आता है, अमना के साथ बी का आता है। अब ये सारे फेल, अमना वो ईमान लाया लाजिम है, कफरा उसने कुफर किया, तो ये सारे जितने भी फेल है ना, ये आपके मफूल के बगैर पूरे हो जाते हैं। सही। अब सजदा, उसने सजदा किया, ये भी लाजिम है। अगर इसके साथ अभी हमें मफूल लाना है कि सजदा जरूर किसी ना किसी को बताना है, किसके लिए सजदा किया, स्टार्स को किया, सूरज को किया, चांद को किया, किसको किया, अल्लाह को किया, तो ली का सिला लाएंगे। सही। तो सजा के साथ जब भी आप सिला लाएंगे तो ली का लाएंगे। सजदा लिल्लाही, अब देखें सजदा उसने सजदा किया, तो ये आपको इसमें मफूल की जरूरत नहीं थी ना। सजदा कौन सा फेल, आप मुझे बताइए। लाजिम है ना, उसने, हाँ उसने, अब जाहिर हम ये तो नहीं कहेंगे ना वो सजदा किया, ऐसे तो तर्जुमा नहीं कर सकते ना नहीं, सजदा, मुतद्दी तो ये लाजम है, लाजम फेल है, उसको मफूल की जरूरत नहीं, उसने सजदा किया, बस बात खत्म, वो चला गया, वो बैठ गया, वो खुश हुआ, तो इनको मफूल की जरूरत नहीं होती, ये लाजिम फेल होते हैं। लेकिन जब उनके साथ सजदा किया और किसको किया, तो वो लाना है, तो फिर ली का सिला लाना पड़ेगा, मफूल लाना। अब ये क्या बनेगा, मफूल तो नहीं बनेगा, ये मुतल्लिक फेल बनेगा। मफूल तो मंसूब होता है, अगर ये होता ना सजदा अल्लाह, तो फिर मतलब सही ना होता, ठीक है ना। उसने सजदा किया अल्लाह, अल्लाह लगा देते तो अल्लाह,
اب لی کیا ہے, اس نے سجدہ کیا اللہ کے لیے یا اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اسی طرح قالا کے ساتھ جو صلہ آتا ہے وہ بھی لی کا ہی آتا ہے, بتا دیتی ہوں میں. قالا کے ساتھ بھی ہمیشہ لی کا, اس نے کہا, کس کو کہا, وہ آگے اس کا صلہ آتا ہے لی کے ساتھ. اچھا سجد الملائکۃ لی آدمہ, صرف آدمہ نہیں لائیں گے, لی آدمہ. تو آپ کا اسم ظاہر فاعل آ گیا, مذکر ہے. اب ملائکہ تو جمع ہے نا, ایک فرشتے کو تو نہیں کہتے نا, تو یہ جمع ہے لیکن فعل اس کے اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے, تو فعل جو ہے وہ آپ کا مذکر واحد آ رہا ہے. یہاں پر بھی آپ کا واحد تھا تو واحد ہی آیا, جمع ہو کچھ بھی ہو فعل آپ کا مذکر ہی آئے گا اور واحد ہی آئے گا جب شروع میں آئے گا. جب فعل شروع میں آتا ہے نا, وہ تبھی آتا ہے شروع میں فعل جب آپ کا اسم ظاہر فاعل ہوتا ہے اور وہ واحد آ رہا ہوتا ہے اس وقت. اچھا یہ جمع مکسر ہے مگر عاقل ہے اس لیے واحد آئے گا. اگر یہ بغیر عاقل ہوتے تو وہ آتا مؤنث آتا نا. ملائکہ تو عاقل میں آتے ہیں نا. ہاں اگر غیر عاقل آ جائے گا تو پھر واحد مؤنث آئے گا, مؤنث ہوگا جی, کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یا تو مذکر یا واحد مؤنث, تو واحد مؤنث لائیں گے. اچھا فعل شکرہ بغیر صلے کے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اب شکرہ کے بارے میں بتا رہے ہیں سجدہ کے بعد کہ یہ بغیر صلے کے بھی استعمال ہوتا ہے, صرف شکرہ اس نے شکر ادا کیا. ٹھیک ہے, اب یہ فعل لازم ہے, اور یہ جو ہے لی کے صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, اور شاذ بی کے صلے کے ساتھ بھی, یعنی دو صلوں کے ساتھ یہ آ سکتا ہے, بغیر اس کے بھی آ سکتا ہے, بغیر صلے کے بھی آ سکتا ہے, لی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اور بی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اب ساری اس نے شکر اللہ, اب دیکھیں گے بغیر صلے کے استعمال ہوا ہے, شکر اللہ, اس نے شکر ادا کیا اللہ کا. شکر للہ, اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, اس کا بھی وہی میننگ ہوگا. شکر باللہ, اس کا بھی میننگ وہی ہوگا, اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور کوئی میننگ کر ہی نہیں سکتے. لیکن صلہ آپ دیکھیں بی بھی آ رہا ہے, لی بھی آ رہا ہے, اور بغیر صلے کے بھی آ سکتے. اچھا سخیرہ, سخیرہ جو ہوتا ہے مذاق اڑانا, ٹھٹھا کرنا, قرآن مجید میں بہت آتا ہے. اچھا یہ بی اور من کے صلے کے ساتھ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. وہ اس پر ہنستے, ٹھیک ہے نا, من کے صلے کے ساتھ سخروا منہ, یہ آپ کا مفعول ہے, اس کے ساتھ صلہ آ گیا جوڑ کے, اب یہ متعلق بنے گا. انہوں نے مذاق اڑایا اس کا, مذاق اڑایا یعنی وہ اس پر ہنستے, ہنستے تو نہیں ہوگا, ہنسے ہوگا, یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے. وہ اس پر ہنسے, کیونکہ کیا ہے آپ کا ماضی ہے نا, تو ہنستے نہیں ہو سکتے, تو یہاں پر آپ کا وہ اس پر ہنسے تو من کے صلے کے ساتھ آ رہا ہے. اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بس من کے صلے کے ساتھ ہی آتا ہے سخیرہ. اب بی کا بھی آتا ہے نا, تو بی کی انہوں نے مثال نہیں دی, آپ دیکھیے گا کہیں قرآن مجید میں اس میں بی کی مثال آتی ہوگی. اب یہ مشہور والا آ رہا ہے جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, امرہ, اس نے حکم دیا. اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. امرہ, کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک مفعول چاہیے, کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک بھی مفعول نہیں چاہیے, صرف لازم. وہ فعل لازم ہوتے ہیں, وہ اپنے فعل اور فاعل سے میننگ کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں جملے کا, اس میں کوئی استاذہ یہ ہمیں جن کو دو مفعول چاہیے وہ ہمیں خود ہی سوچنا ہوگا, ہمیں کوئی خاص اس کا رول نہیں ہے نا. نہیں, بتاتی ہوں نا. اچھا اب اس میں کیا ہے, جب ہمیں کوشچن رائز نہیں ہو رہا ہوتا ہمارے پاس اور میننگ پورا ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمیں ایک بھی نہیں چاہیے ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی فعل ایسا لاتے ہیں جس میں کوشچن ارائز, جس کو ہم متعدی فعل کہتے ہیں نا, تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کوشچن پیدا ہوتا ہے. اس نے اتارا, کس کو اتارا, ہے نا, اس نے سجدہ کیا, کس کو سجدہ کیا. اب یہ والے جو فعل ہوتے ہیں جن میں ہمیں اس نے کا ترجمہ میں نے بتایا آتا ہے, ان کو ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے, آگے مفعول چاہیے ہوتا ہے. اگر ایک مفعول سے وہ جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ایک ہی مفعول کافی ہے. لیکن اگر آپ نے کیا کر دیا, آپ نے ایک مفعول لگایا اور اسٹل میننگ پورا نہیں ہوا, جملے میں ابہام ہے, تو اب یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو دوسرا مفعول بھی لگانا ہے. سمجھ گئی نا, وہ ادھورا ہوگا جملہ, آپ ترجمہ کریں گے نا, تو وہ ابھی یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. صحیح ہے, تو بس ہمیں کامن سینس اور ترجمے سے ہی سمجھ آئے گا کہ اب یہ بات پوری نہیں ہے, تو ہم لیں جیسے سب مفعول تمیز
بھی آ سکتا ہے، حال بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی آ سکتا بالکل. تو آپ کتنے فیل رٹیں گے, کتنی ڈکشنری دیکھیں گے؟ ہے. ہاں تو وہ آپ تو ایسے نہیں. کریں, ترجمے کریں, جب دیکھیں گے اس کا پیٹ ابھی نہیں بھرا, اس کو ایک اور مفعول چاہیے, ایک ڈالا ہے پہ اس کے پیٹ میں لیکن نہیں بھرا, اب دوسرا مفعول بھی چاہیے, وہ مانگ رہا ہے تو آپ دوسرا بھی ڈالیں, صحیح. ورنہ میننگ پورا نہیں ہوگا, جملہ مفیدہ نہیں بنے گا, ہاں. انکمپلیٹ جملہ بنے گا. ٹھیک. اچھا, جیسے امرا کا مطلب ہے اس نے حکم دیا, اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. اچھا, دو مفعول کب آتے ہیں؟ ایک مفعول تو تب آتا ہے جب آپ کا ثلاثی مجرد میں وہ فعل جو ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب وہ آپ کا مزید فی میں آتا ہے, ثلاثی مجرد میں آپ کا وہ لازم ہوتا ہے, مزید فی میں آتا ہے تو وہ متعدی بنتا ہے. ظاہر ہے باب فعال میں آ گیا, باب اس میں آ گیا, تفعیل میں آ گیا, تو وہ متعدی بن گیا. اب اس کو لازم مفعول کی چاہیے, مفعول چاہیے. یہ لازم کو ایک ہی مفعول چاہیے ہوتا ہے, اس کا ایک ہی پیٹ سے ایک سے پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن اگر کوئی فعل یہاں پر متعدی ہے ثلاثی مجرد میں, ایسا ہوتا ہے نا, جیسے قتلا, اب قتلا ثلاثی مجرد کا فعل ہے لیکن وہ متعدی ہے. ذبح, تو یہ متعدی فعل ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو آپ جو ہیں یہاں پر آپ کو ایک متعدی ہے, یہاں پر اس کو ایک مفعول چاہیے, تو اس کو جب یہاں لائیں گے باب فعل میں یا باب تفعیل میں, تو لازم اس کو پھر ایک مفعول اور چاہیے ہوگا. اچھا, یعنی جب مجرد کے ساتھ اگر ایک مفعول اس کو ضروری چاہیے تو متعدی میں جا کے اس کو دو مفعول کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ بھی آپ نشانی رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. صحیح. اگر لازم ہے تب تو ایک ہی مفعول سے اس کا پیٹ بھرے گا, لیکن اگر وہ پہلے سے متعدی ہے ثلاثی جیسے قتل, ذبح, ذہبا, تو اب آپ نے یہاں یہ متعدی فعل ہے نا لازم میں, ثلاثی مجرد میں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے متعدی فعل ہیں, تو یہاں آ کے ان کو دو ہو سکتا ہے دو مفعول چاہیے. اس کی مثالیں آئیں گی, مثالوں سے زیادہ بات اچھی سمجھ میں آتی ہے. جیسے یہاں پہ امرا کی مثال دے رہے ہیں نا, تو امرا کیا, اس نے حکم دیا, کس کو حکم دیا بھائی, وہ بتانا پڑے گا نا. اس نے حکم دیا, کس کو حکم دیا اور کیا حکم دیا. اچھا, اب اس میں دو مفعول کیوں چاہیے بھائی؟ دو مفعول چاہیے اس میں, جسے حکم دیا اور جو حکم دیا. ایک تو آپ نے بتانا ہے کہ جسے حکم دیا, اور جو حکم دیا, دو چیزیں, دو مفعول آپ کو چاہیے. اب دیکھیں اس کی مثال. پہلا مفعول جو ہوتا ہے وہ بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہے, دوسرے والے کو بی کا صلہ دینا پڑتا ہے. اب دیکھیں, امرانی, امرا, اس نے حکم دیا, کس کو حکم دیا, مجھے, یہ بغیر صلے کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا, اس نے حکم دیا نہیں ہوگا کیونکہ ربی کیا ہے, وہ آپ کا فاعل بن رہا ہے. حکم دینے والا کون ہے؟ ربی ہے, میرا رب. ہاں, میرا رب نا, حکم دیا میرے رب نے. تو یہ جو جب آپ کا کوئی بھی نون اس کی طرف مضاف الیہ ہوتا ہے نا, تو اس کو آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے. وہ ربی 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 تینوں حالتوں میں ایک ہی ہوگا, کتابی کتابی کتابی, ٹھیک ہے نا. آپ کو خود دیکھنا ہے کہ وہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے, کیونکہ یا تو سب کو کھینچ کے نیچے لے آتی ہے نا, زیر بنا لیتی ہے, تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کی رفعی حالت تھی اوپر یا نصبی حالت تھی. صحیح. تو آپ اس کو خود فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ یہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے. اچھا, اب یہ کیا ہے, یہ فاعل ہے, اس کو فاعل کہیں گے. اور یہ جو آ رہا ہے سلے نون وقایا کے ساتھ, یہ یا ضمیر, یہ تو کبھی فاعل بن ہی نہیں سکتی نا, یہ مفعول ہے, یہ مفعول ہی بنتی ہے ہمیشہ, مفعولی ضمیر ہے. یہ یا تو مضاف الیہ بنتی ہے, اٹیچ پروناؤن, یا پھر پیچھے فعل ہو تو یہ مفعول بنتی ہے. صحیح. تو اگر یا متکلم کو فعل کے ساتھ لانا ہو تو پھر صلہ لگانا لازم ہے. نون کا, یہ نون کا جو نون وقایا لگانا, نون وقایا لانا ضروری ہے, صحیح. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یا کو اپنے سے پہلے زیر چاہیے, تو اگر ہم نون نہیں لگائیں گے تو وہ زیر کہاں چلی جائے گی, وہ فعل کے نیچے چلی جائے گی نا. ہاں جی, تو فعل خراب ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے یا کے اوپر ایک نون بھی ڈالنی ہے تاکہ یہ زیر جو یا کو چاہیے یہ ہم اس کے پیچھے لگائیں. تو اس کو نون وقایا یعنی پروٹیکشن کا نون کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ آپ کو پتا ہے, میں صرف ریپیٹ کر رہی ہوں, ریکارڈنگ میں آ جائے. تو اب آپ کا امرا فعل ہے, یہ مفعول ہے, یہ فاعل ہے,
تو یہ پہلا والا مفعول جو ہے یہ تو بغیر آپ کے صلے کے آ گیا نا, صلہ نہیں آیا اس میں, یہ نون نون وقایا ہے. ہاں اچھا یہ یہاں پر نون تو ہوتا بھی نہیں ہے صلے میں, ٹھیک ہے. بالصلاتی جو ہے نا یہ آپ کا کیا حکم دیا, جو حکم دیا جائے وہ کس کے ساتھ آتا ہے, وہ بی کے صلے کے ساتھ. تو اس نے حکم, میرے رب نے حکم دیا مجھے, پہلا مفعول اور دوسرا مفعول صلے کے ساتھ آ رہا ہے. اب اس کو آپ مفعول نہیں کہیں گے, اس کو تو مفعول کہیں گے کیونکہ یہ بغیر صلے کے ہے, ہاں اس کو متعلق اس کو متعلق کریں گے. تو گرامر کے بغیر کیسے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں, جی متعلق, اس کو متعلق فعل کہیں گے, متعلق امرا فعل, کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے متعلق خبر اور ایک ہوتا ہے متعلق فعل. متعلق یہاں تو خبر ہے ہی نہیں نا, تو متعلق خبر تو کہہ ہی نہیں سکتے. یہاں تو فعل کی بات ہے, جملہ فعلیہ ہے, تو اس میں پھر آپ کا کیا ہوگا, متعلق فعل ہی ہوگا. الحمدللہ. صحیح ہے نا. اچھا اب اس میں دربا میں دیکھ لیں, دربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا, ٹھیک ہے. اب یہ فعل کون سا ہے, یہ متعدی ہے, امرا کی طرح یہ بھی متعدی فعل ہے, ٹھیک ہے. صرف متعدی کو ہی دو مفعول ملتے ہیں. اچھا اب اس کے ساتھ دیکھیں کتنے صلے آ رہے ہیں. یہ متعدی فعل ہے, دربا اس نے مارا. اب کوشچن آ رہا ہے نا کس کو مارا, یہ اس طرح نہیں ہے کہ جلسہ وہ بیٹھ گیا, فریا وہ خوش ہوا, وہ اس طرح نہیں ہے, اس کو مفعول کی ضرورت نہیں تھی. دربا اس نے مارا, اس نے کا ترجمہ آ رہا ہے, کس کو مارا وہ مفعول ہے. اب اس کا مفعول جو ہے وہ صلے کے ساتھ بھی آتا ہے, ڈائریکٹ بغیر صلے کے بھی آتا ہے. دربا جیسے میں کہتی ہوں دربا حامد خالدن, تو یہاں تو کوئی صلہ نہیں ہے نا, یہ مارنے کا معنی ہے. لیکن جب معنی مارنے سے چینج ہوگا, آگے جائے گا کہیں, تو پھر صلہ لگے گا. مثلا اس کا معنی ہوتا ہے بیان کیا. اب مارنے سے بیان کیا کا معنی کیسے ہو گیا, مسئلہ آگے لگ گیا. مسئلہ لگنے سے اس کا معنی بیان کرنا ہو گیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ضرب اللہ مثلاً, ماری اللہ نے ایک مثال, یہ نہیں کہہ سکتے. ہم کہیں گے جب بھی مسئلہ آئے گا ہم کہیں گے بیان کی. ضربہ کے ساتھ جب مسئلہ کا لفظ آئے گا تو بیان کی اللہ نے ایک مثال. ضرب فی الارض, اب الارض کیا ہے, یہ آپ کا مفعول تھا. جب فی کا صلہ لگا تو اس کا میننگ کیا ہو گیا کہ اس نے سفر کیا. صحیح, تو ہم ضرب الارض نہیں کر سکتے نا, ضرب الارض کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اس میں ضرور صلہ لگانا ہے, صلہ لگائیں, فی الارض آئے گا. اس کے دو میننگ ہوتے ہیں, جنگ کرنا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. ضرب تم آتا ہے نا قرآن میں, ضربتم فی الارض, ہاں ہاں, ضرب تم فی الارض آتا ہے, تو فی کے صلے کے ساتھ آتا ہے. کوئی بھی ضربہ بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی صیغہ آ سکتا ہے نا پیچھے. تو تجارت کے معنی, تجارت میں بھی زمین میں آپ کو پیر ماننا پڑتا ہے, چلنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے, سفر کرنا پڑتا ہے نا. جی بالکل. تو وہی مارنے کے معنی ضرب, یہاں پہ جب پیر کو زمین پہ مارنے کے معنی آ رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. اچھا اب ضربا ان, یہ دیکھیں کتنا میننگ چینج ہو گیا, بالکل ہی الٹ ہو گیا. اعراض کرنا, صحیح, اعراض کرنا, ضربا ان. ہم تو آردہ ہی پڑھتے رہے نا ابھی تک. ضربا کے ساتھ ان صلہ آئے گا تو اب جو بھی آگے اس کا مفعول ہوگا ظاہر وہ مجرور ہو جائے گا, تو پھر یہ اس کا متعلق بن کے اعراض کرنا کا معنی ہو جائے گا. ضربا اللہ, تھوپ دینا, مسلط کرنا. یہ دو جو ہے نا ان کی مثالیں قرآن میں نہیں ہیں, لیکن یہ آتے ہیں صلے, اس لیے انہوں نے بتا دیے. مثال ہوتی تو مثال بھی بتا دیتے جیسے یہاں بتا دیے. تو یہ آپ کے حدیث وغیرہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں پھر آپ کا اعراض کرنا اور تھوپ دینا اس طرح کے میننگ آئیں گے. اور یہ ضرب اللہ مثلا کافی جگہوں پہ آتا ہے. ہاں یہ تو بہت آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی کیوں مثالیں بیان کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیوں مثال بیان کرتے ہیں. مختلف پیچھے آتے رہتے ہیں. ضربہ ضروری نہیں ہے ضربہ آیا ہے, ضربو بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی اس کا فعل کا صیغہ آ سکتا ہے. تو کچھ سمجھ آیا آپ لوگوں کو صلہ کیا ہوتا ہے اور صلے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ. لازم متعدی بن جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے. دو میننگ, دو فائدے ہوتے ہیں اس کے. تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں ان کو ہم صلہ نہیں لگا سکتے, صلہ لگا کے متعدی نہیں بنا سکتے, ان کو پھر ہم باب فعل میں لے جاتے ہیں.
हाँ इफ़ाल तफ़ील हाँ में ले जाते हाँ दोनों में, दोनों फेल जो है ना वो मुताद्दी फेल है। दोनों जो बाब हैं वो उनकी खासियत ही तादिया की है। तादिया एक अमल होता है जिसमें आप क्या करते हैं, मुताद्दी बनाते हैं फेल को। लाजम को मुताद्दी बनाने का जो अमल है वो तादिया कहलाता है। तो वो फेल मुताद्दी होगा तभी वो उसको तादिया करेगा ना, कन्वर्ट करेगा उसको। तो ये दो बाब हैं। तो अच्छा अभी माइक लें जरा, आयशा आप मुझे बताइए, थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, आपको कितना समझ आया कुछ इस क्लास में। आयशा माइक लीजिए। जी जी जी, आपको कुछ समझ आया कितने %? काफी समझ आ रही है मुझे। हाँ आ रही है ना। जी अच्छा आपको इसमें क्या क्या चीजें पता थी, यानी मैंने जो बताया कि इसम ज़ाहिर फाइल क्या होता है ना। तो फाइल दो तरह से आ सकता है ना। जी जी तो उसमें मैंने बताया कि 2 सिरों में सिर्फ इसम ज़ाहिर फाइल आ सकता है, पहले और चौथे में, है ना। पहला जी सीगा कौन सा होता है, वाहिद मुज़क्कर गायब का होता है, और चौथा सीगा कौन सा होता है, वाहिद मुअन्नस गायब का। इनके आगे ही सिर्फ इसम ज़ाहिर फाइल आ सकता है। टोटल सीगे कितने होते हैं गर्दान के अंदर? 14 14 होते हैं। 14 में से सिर्फ 2 के साथ आपने आगे देखना है, कॉन्शियस रहना है कि आगे इसम ज़ाहिर फाइल तो नहीं आ रहा। जैसे मैंने भी यहाँ पे धोखा खाया रब्बी से, है ना। अब रब्बी फाइल बन रहा था तो मैंने उसने कर दिया, उसने हुक्म दिया, हालांकि मेरे रब ने हुक्म दिया। ये ने से पहले पहले जो होता है ना, ये आपका फाइल होता है, ये फाइल है। तो आपका रब, मेरे रब ने हुक्म दिया, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद जो बाकी 12 सीगे होते हैं उनके साथ जमीर अटैच होती है, वही उनका फाइल, उसमें आगे देखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे आपका कफरू आ रहा है, ठीक है ना, तो कफरू में आपको आगे देखने की जरूरत नहीं कि इसम ज़ाहिर फाइल आ रहा है, क्योंकि इसके साथ ही कफरू के अंदर ये जो वाव है यही आपका फाइल है। कफरा, कफरत, कफरत में तो आपको देखने की जरूरत होगी, कफरत में चौथे सीगे में, कफरा में भी देखने की जरूरत होगी, लेकिन बाकी में आपको जरूरत नहीं है। तो अगर ये बेसिक चीजें आपको आती है ना, तो फिर उसके बाद इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह मुदारे में भी होता है। मुदारे में भी आपका क्या होता है कि 2 ही सीगे होते हैं जिनमें आपका पहला और चौथा जिसमें इसम ज़ाहिर फाइल आ सकता है। बाकी 12 सीगों में प्रोनाउन ही फाइल बनता है। और जो अमर होता है उसमें तो बिल्कुल ही देखने की जरूरत नहीं है। उसमें क्यों नहीं है, कौन बताएगा? उसमें देखने की जरूरत नहीं है आगे के इसम ज़ाहिर फाइल आ रहा है कि नहीं। कोई भी बता दे, अगर आयशा को पता है आयशा ही बता दे। ऑर्डर वो हाजिर के लिए होता है बाजी। हाँ क्योंकि उसमें पहला और चौथा सीगा इस्तेमाल ही नहीं होता। जी उसमें जो होता है वो आपके सेकंड पर्सन के सारे सीगे मुखातिब के सारे सीगे यूज हो रहे होते हैं। तो ये पहला और चौथा सीगा गायब के सीगों में होता है ना, तो वो तो ऊपर ही रह गया। तो इसलिए इसमें आपने फिर आगे नहीं देखना। फेले अमर की जब आप देखेंगे कोई भी सीगा फेले अमर का आता है तो उसमें फिर आपने आगे नहीं देखना, उसमें आपका इसी तरह जब लाए नाही लग जाता है पीछे तब भी आपने आगे नहीं देखना, उसमें भी आपके वो मुखातिब के सीगों से ही बन रहे होते 6 सीगों से, तो वो आपका अंदर ही फाइल होता है, ठीक है। और बाकी वो जो मुतकल्लिम के उनमें भी नहीं देखना क्योंकि वो तो ऊपर रह गया पहला और चौथा सीगा जिसमें इसम ज़ाहिर फाइल आता है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वो उसका क्या तरीका होता है लाने का। अगर इसम ज़ाहिर फाइल आप देखते हैं तो फेल को कैसे लाना है वो तरीके मैंने बताए, ठीक है। तो पिछला लेक्चर भी मैंने डाला था, क्लास में भी डाला है, तो उसमें मैंने पीछे और भी चीजें पढ़ाई थी कि जुमला इस्मिया में कैसे वो होता है ना, वो उसमें वो भी आप सुन लीजिएगा। आयशा को बोल रही हूँ पिछला वाला लेक्चर के, और मैंने बुक भी आपको भेज दी है, ये वाली जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर अगर कोई पाकिस्तान जाता है तो फिर मंगा लें बुक, इसका न्यू एडिशन भी आ गया, उसकी पिक्चर में भेज दूंगी। अभी तो मैं यही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जब मेरे पास न्यू एडिशन का पीडीएफ आएगा तो फिर मैं उससे इंशाल्लाह आगे पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं इसी ये से बाजी पढ़ा 2019 का ही है ना? ये 2018 की 1918 19 का जी। तो ये उसके बाद जो न्यू एडिशन आया उसकी बुक मेरे पास है, लेकिन पीडीएफ नहीं है। मैंने किसी को बोला है मुझे पीडीएफ चाहिए, तो जी इंशाल्लाह जब आ बाजी मेरे जाएगा। पास है 2020 का भी है। आपका पास पीडीएफ है, जी ब्राउन हाँ वाली जी बुक है? जी जी। हाँ जिसमें लिखा हुआ है कि सावल से चारम तक। मेरे पास है दोनों है, 19 और 20 है दोनों। अच्छा ये वाला ब्लू वाला नहीं चाहिए मुझे, वो अंदर व्हाइट है उसमें कलरफुल है, यानी रेड भी लिखा हुआ है
اور یعنی وہ یہ ریڈ کلر میں یہ والی بک ریڈ اینڈ وائٹ میں ہے اور یہ یہ تو red بلو اور بلیک میں ہے نا, تو وہ ریڈ اور ہاں وائٹ والی چاہیے. اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دینا, میں اس سے پڑھانا شروع کر دیتی ہوں. سیم چیزیں ہیں. مسئلہ تب ہوگا جب ہم یہ پارٹ 2 پڑھ لیں گے نا, تو پارٹ 3 اس بک میں نہیں ہے, تو مجھے اس وقت پھر پارٹ 3 کا PDF چاہیے ہوگا تاکہ میں اس کو سامنے آپ کو رکھ کے پڑھا سکوں. میرے پاس یعنی ہارڈ کاپی تو ہے, سافٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے فارورڈ کر دینا, میں ڈاؤن لوڈ میں کر کر دیتی ہوں. تو پھر انشاءاللہ میں کرا دوں. تو باقی چیزیں جو ہیں یہ والی چیزیں, یہ پھر ہم جیسے جیسے قرآن میں مثالیں کریں گے انشاءاللہ چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا, میرے پاس اگلا جو باجی وہ ٹاپک ہے بکس, اس سوری میں ہمارے پاس یہ ایک اور فروزہ بھی آئی ہیں, دو فروزہ, آپ 2 جگہ سے آئی ہوئی ہیں فروزہ. فروزہ کالیہ آپ 2 جگہ سے لاگ ان ہیں یا یہ اور فروزہ ہیں کوئی, مجھے بتائیے. نہیں میں اصل میں میسیجز چیک کر رہی تھی نا, اب اچھا صبح اچھا فجر میں آپ نے بھیجے تو اچھا, اس صحیح وجہ سے. صحیح صحیح. اچھا, اب یہاں پر آپ دیکھیں, اس کو تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں, باقی نہیں کریں گے, بس یہاں سے یہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ جب ہم آئے نا تو ہم اس کو پھر ہمیں آگے پڑھنا پڑے. میں اس بک کو جلدی ختم, کیونکہ ہم نے ابھی 2 پارٹ اور پڑھنے ہیں اس بک کے. ایڈوانس لیول پہ ابھی ہم پارٹ 3 اور 4 بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ, آہستہ آہستہ وہ بھی پڑھیں گے. تو میرے پاس بک آ جاتی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم یہاں سے شروع کریں گے. اچھا, ابواب ثلاثی مزید فی, ایک ہوتے ہیں ثلاثی مجرد. عائشہ آپ کیا جانتی ہیں ثلاثی مجرد کے بارے میں؟ جس کا فائل غائب ہو, نظر نہ آتا ہو. ہاں, آپ جس ثلاثی کے مجرد کے ماتن ابواب کتنے ہوتے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے ابواب کتنے ہوتے ہیں؟ یہ ثلاثی مزید فی ہے نا. مجھے یاد نہیں ہے اس کا. اچھا میں بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر کے پھر آگے چلتی ہوں. ثلاثی مجرد کا مطلب ہوتا ہے اونلی, صرف, اور ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے ماضی کے پہلے سیغے میں, ماضی کا جو پہلا سیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب, اس میں صرف 3 ہی لیٹر آ رہے ہیں, 3 ہی لیٹر آ رہے ہیں, جیسے درابا ہے نا, جلسا, ذہبا, 3 ہی لیٹر ہیں, کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے. تو وہ جو ہوگا وہ آپ کا فعل جو ہوگا, فعل ذہبا, درابا, جیسا, وہ ثلاثی مجرد سے ہوگا, ثلاثی مجرد کے ابواب سے ہوگا. ثلاثی مجرد کے ابواب کتنے ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے پڑھے ہیں ثلاثی مجرد کے ابواب, اس میں 6 ابواب ہوتے ہیں. جیسے آپ کا کیا ہو گیا, دربا, یدربو, یہ پڑھا ہے آپ نے؟ جی تھوڑا کچھ پڑھا ہے. ہاں, دربا, یدربو, نصر, ینصرو, ہے نا. اور کیا ہوتا ہے ایک اور, دربا, یدربو ہوتا ہے, نصر, ینصرو, اور ایک اس میں, ہاں, اور کیا آتا ہے؟ نصارہ, نصرہ, ینصرو ہو گیا نا, باب دربا ہو گیا, نصرہ ہو گیا, اور فتح ہو گیا. سب سے پہلا والا فتح ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فتح یفتح ایک باب ہوتا ہے, اور دوسرا والا جو ہوتا ہے دربا یدربو, اور تیسرا والا نصرہ ینصرو. تو اس میں یہ 3 باب کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ مڈل کا لیٹر چینج ہو رہا ہے, مڈل کے لیٹر کی حرکت چینج ہو رہی ہے مضارع میں جا کے, ماضی میں نہیں چینج ہو رہی. ماضی میں دربا, فتح, دربا, نصرہ, تینوں میں کیا ہے؟ زبری ہے, تینوں زبری ہے. لیکن مضارع میں فتح میں زبر آ رہی ہے مڈل لیٹر پہ, اس میں جو ہے وہ آپ کا کسرہ آ رہا ہے دربا میں, یدربو میں, اور اس میں آپ کا پیش آ رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ 3 باب بن جاتے ہیں. اسی طرح جب یہاں پہ چینجنگ آتی ہے, جیسے کہ آپ کا سمیہ, یہاں پہ سمیہ ہو جاتا ہے, اور حسیبہ ہو جاتا ہے, اور کرومہ ہو جاتا ہے, جب یہاں پر چینجنگ آتی ہے تو پھر ادھر مضارع میں بھی چینجنگ آتی ہے, اس کی وجہ سے 3 باب اور بن جاتے ہیں. تو یہ 6 باب بنتے ہیں. تو کوئی بھی فعل ہوگا نا, جیسے ذہبہ ہے تو وہ ایک ہی باب میں جائے گا, دربہ ہے تو وہ ایک ہی باب میں, یا تو وہ فتح میں جائیں گے, یا وہ کس میں جائیں گے, وہ نصرہ میں جائیں گے, یا پھر وہ جو ہے آپ کا دربہ, فتح, یہ 3 جو ہیں ان میں جائیں گے, یا پھر سمیہ میں جائے گا. تو ان ابواب کے نام آپ نے پہلے سنے ہیں عائشہ؟ میں تھوڑا سا چیک کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کس لیول پہ ہیں. یہ صرف تھوڑا یاد نہیں ہے کیونکہ ہاں خود اسے پریکٹس کر رہی تھی. ہاں, لیکن اگر آپ کلاس میں آئے اور کچھ نہ کچھ, جیسے ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا ابواب ثلاثی مزید فی پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے.
اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ثلاثی مجرد کا مطلب میں نے بتا دیا کہ ماضی کے پہلے سیغے میں کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہوگا، صرف 3 لیٹر ہوں گے، اور جی اس سے 6 باب بنتے ہیں، 6 باب بنتے ہیں، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ماضی کے پہلے سیغے میں کوئی لیٹر ایکسٹرا نہیں ہوتا، صرف 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں۔ اب یہ والے جو ہیں ان کے 8 ابواب، 8 بھی ہوتے ہیں، 10 بھی ہوتے ہیں، 2 ایکسٹرا بھی ہیں، لیکن قرآن مجید میں 8 ہی آتے ہیں زیادہ، تو اس لیے ہم 8 ہی پڑھاتے ہیں۔ اگر بک میں 10 آئیں گے تو ہم بک 10 بھی پڑھ لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مزید فی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس میں کوئی لیٹر ایکسٹرا آ جاتا ہے۔ مثلا ہم نے نزلہ پڑھا نا، تو اس میں تو یہ کیا ثلاثی مجرد سے، اس میں ماضی میں 3 ہی لیٹر ہیں، پہلے صیغے میں صرف 3 لیٹر ہیں، تو یہ آپ کا نزلہ ینزلو، تو یہ آپ کا دربا یدربو، یہ ثلاثی مجرد سے ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے، بس روٹ ورڈ کے 3 لیٹر ہیں اور زبر آ رہی ہے۔ اب اس میں کیا ہے، ثلاثی مزید میں کیا ہوتا ہے، جب میں لکھتی ہوں انزلہ، تو اب آپ نے دیکھا اس میں نون زئی لام روٹ ورڈ کے ساتھ ساتھ ایک لیٹر ایکسٹرا بھی آ گیا، تو اب یہ ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے نہیں ہوگا، بلکہ کس میں سے ہوگا، ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ماضی کے پہلے صیغے میں ایک لیٹر ایکسٹرا آ گیا۔ تو یہ نزلہ جو تھا ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے ہوگا، اور یہ والا جو ہوگا انزلہ جو ہے اس میں 4 لیٹر ہو گئے، تو یہ اس میں ہو جائے۔ چلیں ابھی ہم یہ پڑھتے ہیں تھوڑا سا، تو پھر اگر آپ کو جتنا سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ۔ تو جو میری کلاس کل ہوگی نا، اس کو اگر آپ اٹینڈ کریں تو اس میں تھوڑا میں ابھی فیل بیسک پہ ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ بیسک ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، فیل ہے، تو اس میں بھی آپ کو کچھ چیزیں پیچھے سے بھی انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس میں بھی دیکھیے گا کتنی آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کو پڑھنی آتی ہے اردو؟ عائشہ، اردو پڑھنی آتی ہے؟ اتنی اچھی نہیں ہے۔ اچھا، اتنی اچھی اردو نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھ کے دیکھیں بھلا کتنا آتا ہے، 1-2 لائنیں پڑھیں۔ ابواب ثلاثی مزید فی، ہم جانتے ہیں کہ فعل ثلاثی مزید سے مجرد، ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد سے مراد 3 حرف پر مشتمل۔ چلے میں پڑھ دیتی ہوں، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، میں پڑھ دیتی ہوں، ساتھ ساتھ سمجھا بھی دوں گی، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ انڈیا سے ہیں نا، تو انڈیا کے لوگوں کو بڑی اردو نہیں آتی بعض دفعہ ان کو انگلش بھی نہیں آتی، اردو بھی نہیں آتی، لکھنی پڑھنی نہیں آتی، بولنی تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بولتی ہیں، اور آپ میری بات سمجھ بھی رہی ہیں نا آپ، تو یہ اللہ کا جہاں پہ جتنا ہے شکر ادا کرتے رہیں۔ اچھا، باقی چیزیں آ جائیں گی۔ میں نے انگلش بولنے والے بچوں کو اردو سکھا دی ہے، پڑھنی عربی ان کو میں نے عربی پڑھائی، اور عربی اور اردو اتنی ملتی جلتی ہے کہ اردو پڑھنے لگ گئے، اردو پڑھنے لگ گئے اس کے، کیونکہ عربی اور وہ بہت ملتی ہے، ٹرمز تو ملتی ہی ہوتی ہیں، جو آپ کی ہوتی ہیں نا وہ تو ساری ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں، جیسے ماضی، مضارع، امر، یہ سب چیزیں تو ویسے بھی عربی میں بھی آتی ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد سے مراد 3 حروف پر مشتمل مادے کا ایسا فعل ہے جس کے اصلی حروف میں مزید کسی حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو۔ اب یہ میں نے جیسے آپ کو دربا بتایا ہے نا، فتح، دربا، جتنے بھی یہ ماضی میں 3 ہی لیٹر آ رہے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں فعل ثلاثی مجرد، جن کے پہلے صیغے میں کوئی بھی ایکسٹرا لیٹر نہ ہو۔ کسی فعل کے مادے کے اصلی حروف معلوم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، کون بتائے گا؟ اگر ہمیں پتہ کرنا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا حرف ہے یا 3 ہی حرف ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کی صیغہ کو دیکھتے پہلے ہیں، صیغے میں لے جاتے ہیں اس کو۔ جی، اگر ہمارے پاس امر ہے یا مضارع ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ نکال کے، کوئی بھی لفظ ہے جیسے، تو اس کو ہم اس کس میں لے جاتے ہیں، اس کے روٹ ورڈ نکال کے اس کو ماضی کے پہلے صیغے میں لے جاتے ہیں۔ تو جب پہلے صیغے میں آپ کا کوئی ایکسٹرا لیٹر نہ آ رہا ہو، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ ثلاثی مجرد باب سے، ٹھیک ہے نا۔
وہ جو باب بن رہا ہوگا, جو آپ مضارع آپ کو دیا اس سے آپ نے ماضی بنایا, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکسٹرا لیٹر نہیں آ رہا, تو یہ ثلاثی مجرد کے ابواب سے ہی ہے نا. ٹھیک ہے, مثلا ینصرو ہے یا کچھ بھی آپ لے لیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جیسے آپ کو پتا کرنا ہے نا کہ ینصرو, اس میں آپ کو پتا کرنا ہے کہ اس میں آپ روٹ ورڈ نکالیں گے, پھر اس کو ماضی میں لے کے جائیں گے تو نصرہ بن جائے گا روٹ ورڈ. تینوں پہ زبر آ رہی. اب نصرہ تینوں پہ زبر لگائیں گے, یہ واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے. تو اب آپ دیکھیں گے نصرہ ینصرو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں تو کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے, تو یہ آپ کا ثلاثی مجرد کے یہ باب سے بن رہا ہے. اب کون سا باب بن رہا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. اگر یہاں پر پیش آ جائے تو وہ نصرہ ہوتا ہے, یہاں پہ زبر آ جائے تو فتحہ ہوتا ہے, یہاں پہ زیر آ جائے تو وہ دربہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آرام سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سا باب ہے ثلاثی مزید, اس ثلاثی مجرد کا. اچھا, کسی فعل کے مادے کے, اچھا یہ ہو گیا, رجوع کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ثلاثی مجرد افعال کے ماضی کے پہلے صیغے میں ہمیں صرف مادے کے ہی 3 حروف ملتے ہیں. اگر ثلاثی مجرد افعال کے مادے کے حروف کے ساتھ 1, 2 یا 3 حروف کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ فعل پھر ثلاثی مجرد کا نہیں ہوتا, وہ ثلاثی مزید میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں نہیں رہتا, ثلاثی مجرد میں نہیں رہتا. جیسے انزلہ کا میں نے بتایا ایک لیٹر ایکسٹرا آ گیا. اسی طرح آپ کا استغفرہ, اب ہے تو استغفرہ ماضی لیکن 3 لیٹر ایکسٹرا آ گئے. اسی طرح اللہ ماں ہے, اس میں 2 لیٹر, 1 لیٹر ایکسٹرا آ گیا, ڈبل ہو گیا, تو پھر وہ آپ کا مزید فی سے ہو جائے گا. ثلاثی مجرد افعال کے 6 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم ثلاثی مزید فی افعال کے 8 ابواب کا مطالعہ کریں گے. 8 ابواب, جس میں سے پہلا یہ نیچے دیوں میں سارے, یہ آپ کے 8 ابواب ہیں, 7 اور یہ 8, ہاں 8 ادھر ہے. ٹھیک ہے, باب استغفار میں یہاں پہ 4 ادھر ہے, 4 ادھر ہے. اچھا جی, اب اس میں یہاں پر ہے, اچھا ثلاثی یہاں تک ہے نا. ثلاثی مزید فی کے ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف کا اضافہ یا تو فا کلمے سے پہلے ہوتا ہے, فا کلمے سے, یعنی جیسے فا اللہ ہے نا, تو یا تو اف اللہ ہو جائے گا, پہلے آئے گا فا کلمے سے پہلے, یا فا اور عین کلمے کے درمیان ہوتا ہے, مڈل میں ہوتا ہے. فا اور عین کلمے کے درمیان میں اضافہ ہوتا ہے, جیسے فا اللہ. ٹھیک ہے, فا اللہ یفعل تفعیل. اچھا, اسی طرح اور بھی ہوتے ہیں. کسی باب میں 1 حرف کا اضافہ ہوتا ہے, کسی میں 2 کا ہوتا ہے اور کسی میں 3 کا ہوتا ہے. ایک مادہ ثلاثی مجرد کے باب سے ثلاثی مزید کے باب میں آتا ہے تو اس کے مفہوم میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. جب آپ کے حروف بڑھتے ہیں نا, مادے کے حروف کے ساتھ جب کوئی ایکسٹرا حروف آتے ہیں تو پھر میننگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے, مفہوم میں بھی تبدیلی آتی ہے. مثلا علیمہ کا مطلب ہے اس نے جانا, اور علامہ کا مطلب ہے, علیمہ کا مطلب اس نے سیکھا, خود سیکھا, اور علامہ کا مطلب اس نے سکھایا, سکھائیں. اس نے ٹیچ کیا کسی اور کو, تو یہ متعدی ہو جاتا ہے پھر, تو میننگ میں فرق ہو جاتا ہے. اسی طرح ذہبہ اور اذہبہ میں فرق ہو جاتا ہے. اچھا, ثلاثی مجرد ابواب کے مصدر کا پتہ ہمیں, یا تو مصدر کا, یہ جو ہے نا ثلاثی مجرد کے ابواب جس میں 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں ماضی کے پہلے صیغے میں, ان کے مصدر کا پتہ ہمیں ڈکشنری سے چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ سمائی ہوتے ہیں یہ سارے, تو اس لیے ہمیں ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑتی ہے. کچھ تو ہمیں رٹ جاتے ہیں, جیسے دربا یضربو, دربن ہی ہوتا ہے مصدر, اس کے 2-3 وزن ہوتے ہیں, انشاءاللہ میں بتا دوں گی, پھر آپ کسی ایک وزن پہ ضرور آئے گا وہ. ٹھیک ہے, جو ثلاثی مجرد کا مصدر ہوتا ہے, یا پھر اہل زبان سے سن کر, یعنی سمائی. لیکن ثلاثی مزید فی ابواب کے نام ہی جو ہوتے ہیں نا, ابواب کے نام ہی جو ہوتے ہیں وہ مصدر ہوتے ہیں. ابواب کے نام, جیسے باب افعال ہے, تو افعال کے وزن پر جب آپ ڈالیں گے, جیسے آپ ڈالتے ہیں, کچھ بتائیے, افعال ان کے وزن پہ جب آپ ڈالتے ہیں, مصدر بناتے ہیں, اسلم یسلم, اسلام. تو اسلام جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ باب افعال سے ہے. ایک اکرم یکرم, اکرام, انزل ینزل, انزال, تو وہ آپ کا جو ہوتا ہے, آپ کا جو مصدر ہوتا ہے, وہ اس کا وزن ہی باب کا نام ہوتا ہے. یہی پہ بتا رہے ہیں, یعنی ہمیں ڈکشنری کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ایزی ہو جاتا ہے. ثلاثی مزید بہت ایزی ہے. ثلاثی مجرد کے دیکھیں مصدر ہی آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں.
اچھا، اور ثلاثی مزید فی ابواب کے مصدر میں باب کے معنی بتانے میں اہم کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ تقریباً سب الفاظ عربی زبان کے ہی الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا اسلام اردو میں استعمال ہوتا ہے، انزال، اکرام، دیکھیں کتنے زیادہ ہیں. ابھی آپ بتائیں گے آپ کو کتنے باب فعل سے کتنے لفظ ہیں جو ہماری اردو میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا سب سے آسان جو ہے وہ آپ یاد رکھ لیں، اسلم یسلم، اسلام، اکرم یکرم، اکرام. تو یہ آپ کو ماضی، مضارع اور پھر مصدر تو اس پہ آ جائے گا وزن پہ. اچھا، پھر تفعیل میں اسی طرح اس میں بھی بہت سارے اردو میں یوز ہوتے ہیں. پھر مفعلہ باب ہے، پھر یہ ہے تفاعل، تفاعل، تفعیل اور تفاعل. تو یہ آپ کا تفاعل باب کا نام ہے. اس کا ان کا ماضی اور مضارع جو ہے نا وہ آپ نے خود پتہ کرنا ہے. افعال، افعل یفعل، افعال، علم یعلم، تفعیل. تو اس کا ماضی ڈیفرنٹ وزن پہ آئے گا، مضارع ڈیفرنٹ. تو یہ اس طرح سے باب ہے سارے کے سارے. اور پھر اردو زبان میں آپ دیکھیں اکرام، اخرج یخرج، اخراج، انکار، اقرار، یہ سب باب فعل سے آ رہے ہیں. اور یہ سب اردو عربی میں بھی یوز ہو رہے ہیں. ادغام کا لفظ، انفاق، قرآن مجید میں انفاق ہے، انفاق ینفق، انفاق. تو ان کو آپ ماضی کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. انصاف، ٹھیک ہے، اسلام، ارسال، ارسل یرسل، ارسال، آرد یعرد، اعراض، انذر ینذر، انذار. تو اس کے بعد احسان، احسن یحسن، احسان، اسرف یسرف، اسراف، اصلح یصلح، اچھا اصلاح، اسلام، انعام، انعم ینعم، انعام، اور افہم یفہم. اچھا، اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کے ماضی میں 4 لیٹر آ رہے ہیں تو آپ کے مضارع پہ جو ہے وہ پیش آ رہی ہے. اکرم یکرم، جبکہ ثلاثی مجرد میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا تھا. فتح یفتح ہو یا دربا یدربو ہو یا نصرہ ینصرو ہو، یا جو ہے علامت مضارع اس پہ زبر ہی آتی ہے. اس میں 3 ابواب آپ کو ایسے ملیں گے جن پہ پیش آئے گی. ٹھیک ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو پہلا والا باب فعال ہے، اس پہ آپ کو یہاں پیش ملے گی علامت مضارع پہ. دوسرا آپ کا باب تفعیل ہے، علمہ یعلم. اور تیسرا جو باب ہے وہ آپ کا ہے جادلہ یجادل، مجادلہ، سورہ مجادلہ ہے نا، تو جادلہ. تو جادلہ جو ہے، اب یہ اس میں بھی 4 لیٹر، جب بھی 4 لیٹر ماضی میں آئیں گے تو مضارع میں آپ کا کیا ہو جائے گا؟ پیش آ جائے گا. 3 لیٹر ہوں گے تب بھی نہیں ہوگا، زبر آئے گی. 3 سے زیادہ 4 سے زیادہ ہوں گے تب بھی زبر آئے گی. صرف جب 4 لیٹر ہوں گے تو پھر آپ کا مضارع پہ پیش آئے گا. اکرامہ میں بھی دیکھیں 4 ہیں، انزلہ میں بھی 4 ہیں، جب اب پھر اس کا مضارع میں پیش ہے. اب آپ نے زبر نہیں ڈال، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جادلہ یا جادلو، یا جادلو پڑھا ہی نہیں جائے گا آپ سے، یو جادلو. ٹھیک ہے نا، یہی اس کی حکمت ہے کہ عرب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جب ان سے مشکل ہوتا ہے پروناؤنس کرنا، زبان پہ مشکل ہوتا ہے کوئی لفظ، اس کی حرکت کو چینج کر دیتے ہیں، حرکت کو فوراً چینج کر دیتے ہیں. جب وہ حرکت چینج کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے رول بنا لیتے ہیں، باب بنا لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ابواب بنتے ہیں، اور ہر فعل جو ہے ہر ڈیفرنٹ باب میں جاتا ہے، یا وہ ثلاثی مجرد میں جا رہا ہوتا ہے یا مزید فی میں. تو پھر ہم انشاءاللہ آگے اس کو گردان کو بھی یاد کریں گے اور سب چیزوں کو. اب اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہو گئی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ بزی بھی ہوں گے، کئی لوگ کے آتے ہیں جاتے ہیں آفس میں. آپ کا کیا حال ہے سائمہ، جاتے ہیں اس وقت کوئی؟ جی نہیں میرے، ورنہ میں 1 گھنٹے میں ختم کر دیا کروں، 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے کلاس کے لیے. ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن 1 گھنٹہ کافی ہوتا ہے، تو 1 گھنٹے میں ہم ختم کر دیں گے نیکسٹ کلاس. ٹھیک ہے، تو وقت پہ آ جایا کریں بس، اور کوئی نہیں ہے. وقت پہ آئیں گے تو انشاءاللہ وقت پہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک چلیے، اللہ. آپ کو کچھ سمجھ آ گیا، کچھ پلے پڑ گیا. الحمدللہ، بہت بہت یہی انعام ہے الحمدللہ. میرا، اور یہی میری بہت ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کل کی ضرور کلاس اٹینڈ کیجیے گا سسٹر عائشہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اوکے، انشاءاللہ سیم ٹائم پہ 6 بجے. ٹھیک.
اوکے 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. اللہ.